بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اہل سنت نے کبھی بھی بلا وجہ اس کو ڈسکس نہیں کیا، ہمیشہ ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہماری بھی آدھے سے زیادہ زندگی گزرنے والی ہے، آج تک ہم نے بھی اسپیشل طور پر اس کو بیان نہیں کیا۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم صرف اتنا مختصر سا جواب دیتے ہیں کہ بھئی اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، بس زیادہ اس سے اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کی جو خدمات ہیں، حمایت ہے، نصرت ہے، اس کا اہل سنت جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی کوئی گھٹیا تحقیر والا کلمہ ان کے لیے کہنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمیشہ آج تک اہل سنت کی طرف سے شروعات نہیں ہوئی۔ اہل سنت نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو یا تو مقام تحقیق کے اندر جہاں آیت آ گئی یا حدیث مبارکہ آ گئی ان کو بیان کرتے ہوئے، نہیں تو پھر جب رافضیوں کی طرف سے شرارت ہوئی یا نیم رافضی جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے، تو پھر اہل سنت کو مجبوراً اس مسئلے کو بیان کرنا پڑا۔ اب تو ان لوگوں نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے کہ معاذ اللہ پوری امت کو انہوں نے حرامی اور بے ایمان اور کافر بنا دیا ہے، جس کے اندر صرف ہم بھی نہیں آتے بلکہ معاذ اللہ صحابہ کرام، اہل بیت، مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء، کوئی بھی نہیں بچتا۔ بڑے بڑے سادات، مولا علی شیر خدا کی ذات، امام زین العابدین، پیر میل شاہ صاحب، سید میر عبد الواحد بلگرامی، داتا صاحب، مولانا جامی، مولانا روم، خواجہ سلیمان توسوی، خواجہ نظام الدین اولیاء وغیرہ وغیرہ، بلکہ امام اہل سنت نے اپنے رسالہ اور اپنے فتویٰ شرح المطالب کے آخر میں پوری فہرست دی، جس میں 80 علماء امت جن میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین شامل ہیں، ان کے نام آپ نے گنوائے اور 130 کتابوں کے نام لکھے جن سے آپ نے مسئلے کو ثابت کیا۔ یہ جو آج دھوم مچائے ہوئے ہیں نا، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ رکن اعظم اب یہی ہے کہ ابو طالب کا ایمان مانا جائے، جو نہیں مانے گا مومن بھی نہیں رہے گا، حلالی بھی نہیں رہے گا۔ ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدت سے، صرف محبت سے مسائل ثابت نہیں ہوتے۔ محبت عقیدت کو اسلام کے اور اللہ رسول کے حکام کے تحت میں کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر بھی عقیدت ہے، ہم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کاش ابو طالب ایمان لے آتے، جس طرح میں نے پچھلے بیان کے اندر عرض کیا کہ امام اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ صداقت، آپ نے بڑا دکھ کا اظہار کیا جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد محترم ایمان لائے تو آپ رو پڑے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ آج کاش میرے والد کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب ہوتے، جنہیں دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ اہل سنت کا مزاج انداز ہے۔ لیکن اب جو ماحول انہوں نے بنا لیا ہے، میں تمام خطباء اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہر خطیب اس مسئلے کو یاد کرے، تیاری کرے، اور تیاری کر کے اپنے مقتدیوں کو، متوسلین کو، دوست احباب کو یہ مسئلہ سکھائے، بتائے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے، اس پہ یہ دلائل ہیں۔ جو اہل سنت کے اس وقت مخالف، ان کے بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے فساد فتنہ کے، تو یہ مسئلہ عام کیا جائے۔ اب خاموشی کا وقت نہیں، طریقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ۔ ہمارا مقصد ابو طالب کی توہین نہیں، تحقیر نہیں، لیکن حقیقت مسئلہ بتانا ہے، تو وہ بالکل واضح کیا جائے۔ اور میں مشورہ دوں گا کہ ایک تو اعلی حضرت کا جو فتاویٰ ہے 29ویں جلد کے آخر میں، یہ آپ کا اعلی حضرت کی تحقیق موجود ہے شرح المطالب کے نام سے، فی مبحث ابی طالب، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا۔ آپ نے کوئی جہت تشنہ نہیں رہنے دی، تحقیق کا حق ادا فرمایا، اور آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو کہیں گے اعلیٰ حضرت واقعی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور اگر اختصار کے ساتھ آپ اس بات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مناظر اسلام علامہ محمد کاشف اقبال مدنی دامہ ظلہ، انہوں نے تسہیل المطالب کے نام سے فی مبحث ایمان ابی طالب، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یوں سمجھے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ یہ حاصل کریں، پی ڈی ایم میں حاصل کریں، ویسے حاصل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پوری تحقیق کا خلاصہ حاصل ہوگا، اور اس کو یاد کر کے آپ اہل سنت کی عوام کو سمجھائیں، اس شریر پارٹی سے بچائیں جو پوری امت کو حرامی اور بے ایمان کہہ رہی ہے۔
اب خاموش رہنے کا وقت نہیں. اب جو مولوی جو خطیب خاموش رہے گا وہ بغیرتی کی زندگی ہے جب پوری امت کو حرامی اور بے ایمان کہا جانے لگا. اب دیکھیں یہ جو لونڈا ہے جس کو اپنے باپ کی خبر نہیں, کس طرح بھونک رہا ہے اور نیچے سے بے وقوف لوگ کس طرح داد دے رہے ہیں. وہ قاری شاہ جو ساری زندگی اہل سنت کا جس نے کھایا ناچ ناچ کے, جس کو ابھی تک توفیق بدبخت کو نہیں ہوئی کہ وہ چہرے پہ سنت سجا لے, وہ بھی خوشامد کے لیے جلدی سے اٹھا. شاید یہ نہ کہیں کہ قاری شاہد کا کوئی اور عقیدہ ہے, وہ جا کے داد دے رہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بے حیا ہوں. اب دیکھیں وہ دلہ کمینہ انسان وہ لونڈا کیا بک رہا تھا, کہتا ہے ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں, ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. بیٹا تو آ اور اپنے گروؤں کو بھی لے کے آ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو, سوائے فساد فتنے کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے جو کچھ تم نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ کیا, لیکن جب موقع آیا عدالت میں سامنے بحث کرنے کا تو تمہاری شلواریں گیلی ہو گئیں. کوئی بھی تمہارا گرو سامنے نہ آیا, نہ تم سامنے آ سکتے ہو. تم صرف شیطان کی طرح شرارت کر کے بھاگنے والے ہو. کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ, کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ. کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں. اچھا تجھے پتا ہے شیب ابی طالب میں کیا ہوا, تو مولا علی کو پتا نہیں ہے, امت کے اولیاء کو پتا نہیں ہے, امت کی سادات کو پتا نہیں ہے, محدثین مفسرین کو پتا نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتا پیر میل شاہ کو پتا نہیں ہے, پیر سید میر عبد الواحد بلگرامی کو پتا نہیں ہے کیا ہوا شیب ابی طالب کے اندر. اسی طرح جناب داتا صاحب کو پتا نہیں ہے. یہ چند میں نے بزرگوں کے نام لیے ہیں, لمبی فہرست ہے سادات کرام کی علماء کی. یہ سب سادات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ کمینہ کیا کہے گا جس کو اپنے باپ کی خبر نہیں ہے, ان پہ کیا فتویٰ لگائے گا. یہ مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. محقق کہتا ہے یہ اسناد ہو صحیح, یہ صحیح اس کی سند ہے کہ مولا علی شیر خدا کے جب ابو طالب فوت ہوئے تو حضرت علی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہو مات مشرکا, یا رسول اللہ آپ کا چاچا مشرک مر گیا ہے, کیا کرنا ہے. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. تمہارے پاس کیا ہے سوائے رافضیوں کی تقلید کے, سوائے شرارت کے. اہل سنت ہم ہیں الحمدللہ, جمہور ہمارے ساتھ ہیں, اولیاء ہمارے ساتھ ہیں, صوفیاء ہمارے ساتھ ہیں, علی ہمارے ساتھ ہیں. کوئی ہے مائی کا لال جو مولا علی شیر خدا کی اس بات کو جھٹلائے. دوسری جگہ آگے فرمایا 552 صفحہ پہ, کبھی یہ باتیں ہم گوارا نہ کرتے لیکن مجبور کیا گیا ہمیں, ہم ان روایتوں کو پڑھ کے سنائیں. یہ دیکھو ان امّا کا شیخ الدال, علی فرماتے ہیں آپ کا گمراہ چاچا فوت ہو گیا. اب لگاؤ مولا علی پہ فتویٰ کیا لگاتے ہو. یہ امام زین العابدین آپ نے وراثت کا مسئلہ ثابت کیا کہ کیا کافر کی وراثت کا حقدار مسلم ہو سکتا ہے, یعنی مسلمان کو اپنے کافر عزیز کی وراثت سے حصہ مل سکتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں انما وارث ابا طالب عقیل و طالب, ابو طالب فوت ہوئے تو عقیل وارث ہوئے, طالب وارث ہوئے. ولم یرث علی, علی کو وراثت نہ ملی. تو ثابت ہوا کہ ابو طالب مومن نہیں تھے, فوت ہوئے تو دو کافر دو بیٹے تھے اس وقت, عقیل مومن نہیں تھے, ان کو وراثت ملی. علی مومن تھے, ان کو وراثت نہیں ملی. اب لگاؤ فتویٰ امام زین العابدین پر جو کہہ رہے ہو شیب ابی طالب میں چلتی ہیں. تمہیں زیادہ پتہ ہے شیب ابی طالب کے اندر کیا ہوا تھا. آگے کہتا ہے کہ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا, جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا, جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. لاکھ لعنت ہو تیری تربیت پر, تجھے یہ سکھانے والوں, تجھے شعر لکھ کے دینے والوں پر, بغیرت انسان. اب دیکھو تمہارے فتوے اس بھونگ کی زد میں کون کون سی بزرگ ہستی آ رہی ہے. نہ علی بچے ہیں, نہ امام زین العابدین بچے ہیں, نہ داتا صاحب بچے ہیں, نہ پیر میل شاہ صاحب بچے ہیں, کوئی بھی نہیں بچا. پوری جمہور امت, بعض علماء نے اجماع تک کا قول کیا کہ اجماعی امت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اب سب کو تم نے حرامی بنا دیا, تجھ سے بڑا حرامی کون ہے. پوری امت کو ہم حرامی کہیں, بے ایمان کہیں, معاذ اللہ نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت, تو تم جو چھوٹی سی کمینی پارٹی ہو, ہم تمہیں کافر بے ایمان حرامی کہہ لیں ہمارے لیے آسان ہے, لیکن ہم امن پسند ہیں. لیکن تم نے خود ناک تک ہمیں لے کے آگے ہو.
گویا کہ سر سے پانی نکل چکا ہے، اب بھی ہم خاموش رہے تو ہم سے بڑا بغیرت کون ہے؟ اب ہم اللہ کی لعنت نہیں لے سکتے کہ جب اس طرح گمراہی پیدا ہو جائے کہ پوری امت کو حرامی کافر بنایا جانے لگے، اس وقت جو خاموش ہو جائے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ ہر سنی عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب تک اس پیغام کو پہنچائے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، دلائل کے ساتھ ثابت کرے اور اس کمینی پارٹی کی حقیقت واضح کرے۔ انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہم نے رافضیت کو سنیت بنا کے چھوڑنا ہے، اور ہر دور میں ایسے کمینے لوگ موجود رہے ہیں جن سے ہمارے بزرگوں کو پالا پڑا ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ رافضیوں کی کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اقرار کیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف جیسی ہے، اسر الایمان و اظہر الشرک، کہ انہوں نے ایمان چھپایا اور شرک ظاہر کیا، جبکہ یہ بھی بہتان ہے اصحاب کہف پر، انہوں نے شرک ظاہر نہیں کیا۔ اگر شرک ظاہر کرتے تو انہیں ہجرت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کہف میں انہوں نے کیوں سہارا لیا، غار میں کیوں گئے؟ کہ انہوں نے شرک ظاہر نہیں کیا، ایمان چھپایا۔ تو انہوں نے تسلیم خود رافضیوں کی اصول کافی، ہماری بخاری کے اندر بھی روایتیں ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا وفات کے وقت بھی، اور ان کی کافی بھی یہ کہتی ہے، ان کی بخاری بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایمان چھپایا۔ تو ثابت ہو گیا، سب نے اتفاق کر لیا کہ ابو طالب نے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ تو علماء نے یہی کہا کہ جب مطالبہ کیا جائے تو کوئی ایمان کا اظہار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں آخر میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بے نظیر تحقیق پیش کی ہے، چند مقامات سے آپ کو میں پڑھ کے سنا چاہتا ہوں۔ یہی روایتیں جن کے اندر ہے کہ حضرت علی نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا چاچا مشرک فوت ہو گیا ہے، یعنی شرک کی حالت میں اور گمراہی کی حالت میں فوت ہو گیا ہے، ان روایات کو لکھ کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث جلیل کو دیکھیے، ابو طالب کے مرنے پر خود امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور اقدس سے عرض کرتے ہیں، حضور کا وہ گمراہ کافر چاچا مر گیا، حضور اس پر انکار نہیں فرماتے، نہ خود جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو طالب کی بی بی امیر المومنین کی والدہ مائدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب انتقال کیا تو حضور نے اپنی چادر و قمیض بھی انہیں دی، اپنا دست مبارک سے لحد بھی کھود دی، اپنے دست مبارک سے مٹی نکالی، پھر ان کے دفن سے پہلے خود قبر میں بھی لیٹے اور دعا کی۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ کاش ابو طالب مسلمان ہوتے تو کیا سید عالم ان کے جنازے میں تشریف نہ لے جاتے، صرف اتنی بات پر قناعت کرتے کہ علی جاؤ جا کے دبا دو، دفن کر دو۔ امیر المومنین کی قوت ایمان دیکھیے کہ خاص اپنے باپ نے انتقال کیا ہے۔ یہ دیکھو حضرت علی کی قوت ایمان۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہم ایمان نہ مانیں گے تو علی کی محبت نہیں رہے گی، معاذ اللہ، یہ علی کا بغض ہے جو مومن نہ مانے ابو طالب کو۔ تم نے آج کل یہ لوگوں کو پٹی پڑھا رہے ہو کہ جو ابو طالب کا ایمان نہیں مانتے وہ علی سے بغض رکھتے ہیں، ان کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، محبت علی نہیں ہے۔ خود دیکھیں مولا علی شیر خدا کی حالت دیکھیں، اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المومنین کی قوت ایمان دیکھیے کہ خاص اپنے باپ نے انتقال کیا، خود حضور کا فتویٰ تھا غسل دیں، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مشرک مرا، رسول اللہ نے کہا جا کے غسل دے دو۔ علی پھر بھی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مشرک مرے ہیں، توقف کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ ایمان ان بندگان خدا کے تھے کہ اللہ رسول کے مقابلہ میں باپ بیٹے کسی سے کچھ اللہ کا نہ تھا، اللہ رسول کے مخالفوں کے دشمن تھے، اگرچہ وہ اپنے جگر ہوں، دوستان خدا اور رسول کے دوست تھے، اگرچہ ان سے دنیوی ضرر ہو۔ آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 15 کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو نعیم حلیہ میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے چچا عباس کا مسلمان ہونا چاہا اور میری خواہش یہ تھی کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ میری خواہش پر غالب آ گیا کہ ابو طالب کافر رہا، عباس رضی اللہ عنہ مشرب اسلام ہوئے۔ فقہ اکبر کے حوالے سے اعلیٰ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ابو طالب امہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، کہ رسول اللہ کے چچا ابو طالب کفر کی حالت میں مرے، اور علماء نے اس سے مسئلے ثابت کیے ہیں وفات ابی طالب سے کہ اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا غسل ہوگا، کفن ہوگا، اسے دفنایا جائے گا، اس کی وراثت کا کیا بنے گا، جس طرح امام زین العابدین کی زبان سے آپ نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کافر کی
وراثت کا وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح علماء نے ابو طالب کی مثال دے کر تو یہ مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا۔ شیخ محقق مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، اعلیٰ لکھتے ہیں، حدیث صحیح اس بات کرداست برائے ابو طالب کفر را۔ اسی طرح جو میں نے رد المختار کا حوالہ پیش کیا فتاوی شامی کا، تو اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں وَلِهَذَا أَطْبَقُوا عَلَى كُفْرِ ابی طالب، کہ ابی طالب کے کفر پر اجماع ہے۔ اس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو طالب لم یؤمن عند اہل سنت، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابو طالب مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لائے۔ اور فصل ششم کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہی بیان کیا، بعض رافضیوں کا یہ موقف ہے ابو طالب مومن تھے، اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو امام اہل سنت آگے 713 صفحہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اقولو علماء کا جا بجا کفر ابی طالب پر اجماع نقل فرمانا، اجماع نقل فرمانا، اور اسلام ابی طالب کا قول مزعوم روافض بتانا، جتنی بھی اس بارے میں روایتیں پیش کی جاتی ہیں، قصے پیش کیے جاتے ہیں اور استدلال پیش کیے جاتے ہیں، سب بالکل بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہ علماء نے جا بجا یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور ان کے اسلام کا قول یہ رافضیوں کا زوم ہے۔ تو اس طرح امام اہل سنت نے اپنے اس رسالہ شرح المطالب کے اندر تحقیق کا حق ادا فرمایا۔ تو تمام جو سنی علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں، مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت کے رسالے کا مطالعہ کریں، علامہ کاشف صاحب کا رسالہ اس کا مطالعہ کریں، اور اس مسئلے کو سمجھ کے سنی عوام کو یہ مسئلہ سکھائیں۔ اب یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، اب اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، بغیرتی کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مسئلے کو بیان کریں گے، ورنہ یہ لوگ سر عام اعلانیہ طور پر پوری امت کو کافر اور حرام زادہ بنا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جو خاموش رہے گا وہ دیکھ لیں کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس دور کے اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے ہمارے ایمانوں کو، حباب سنت کے ایمانوں کو بچائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں ایمان کی قوت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔